جب ماؤ زے تنگ نے پہلی بار سوویت یونین کا دورہ کیا تو جوزف اسٹالن نے ان سے ملنے پر رضامندی ظاہر کرنے سے پہلے انہیں ماسکو کے مضافات میں ایک گیسٹ ہاؤس میں کئی ہفتوں تک انتظار کرایا، لیکن جب ابھی شی جن پنگ نے گزشتہ ہفتے روس کا دورہ کیا تو صورتحال بالکل مختلف تھی۔ 1950 میں چین اور سوویت یونین کے درمیان ماؤ اور اسٹالن میں دوستی، اتحاد اور باہمی تعاون کے معاہدے پر دستخط کرنے کے 73 سال بعد شی جن پنگ اور ولادیمیر پوٹن نے دنیا کے سامنے دونوں ممالک کے درمیان بے مثال دوستی کا مظاہرہ کیا، لیکن دونوں ملک نظریاتی اختلاف، دوریاں، مفاہمت اور مسلح تصادم کا طویل سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ان دونوں ملکوں کی تاریخ طویل اور کئی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کئی دہائیوں تک سوویت یونین اور چین کمیونزم کے دو عظیم قطب تھے، جو اصولوں کی اپنی تشریحات اور اپنی عالمی اثر و رسوخ پر کئی بار آمنے سامنے آئے۔ لیکن سنہ 1950 کی دہائی کے ابتدائی برسوں میں دونوں ممالک کے تعلقات بہتر تھے۔ چینی خانہ جنگی جو 1927 سے 1936 تک جاری رہی اور 1945 سے 1949 تک دوبارہ شروع ہوئی، چینی قوم پرستوں اور کمیونسٹوں کو دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک پر کنٹرول کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا۔ سر جنگ کے پس منظر کے ساتھ یہ حیران کن نہیں کہ چین کی خانہ جنگی میں امریکہ اور سوویت یونین نے کس طرف کا انتخاب کیا۔ چیانگ کائی شیک کی سیاسی جماعت کو امریکہ سے مالی امداد اور ہتھیار ملے۔ امریکہ نے اپنے 50,000 فوجیوں کو بعض اسٹریٹجک مقامات کی حفاظت کے لیے بھیجے تھے۔ اسی دوران ماؤ زے تنگ کی چینی کمیونسٹ پارٹی کو سوویت روس کی حمایت حاصل تھی۔ کمیونسٹ پارٹی قوم پرستوں کو تائیوان کے جزیرے تک دھکیلنے میں کامیاب ہو گئی۔ سنہ 1949 میں ماؤ نے جمہوریہ چین کا اعلان کیا۔ اسٹالن کے لیے کمیونسٹ چین امریکہ کے اثر رسوخ کا مقابلہ کرنے اور ایشیا میں سوشلسٹ بلاک کو وسعت دینے کے لیے سہ پارٹنر تھا۔ ماؤ، جنہیں ایک ایسے ملک کی تعمیر نو کی ضرورت تھی جس نے کئی سال جاپانیوں سے لڑتے ہوئے گزارے تھے، 1937 سے لے کر 1945 تک وہ جاپانیوں کے خلاف لڑے اور خانہ جنگی کی آگ میں ڈوب گئے تھے۔ چین کو سوویت یونین کی مدد کی ضرورت تھی۔ ماؤ، جنہوں نے کبھی چین نہیں چھوڑا، پہلی بار مالی امداد کے لیے سوویت یونین کا دورہ کیا۔ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے صرف 2 دورے کیے، پہلا دورہ سوویت یونین کا اور دوسرا سفر ماسکو کا تھا۔ ماؤ اسٹالن کے رویے سے ناخوش تھے جس نے انہیں انتظار میں رکھا اور چین کو وہ نہیں دیا جو وہ چاہتا تھا۔ در حقیقت اسٹالن کو نو تشکیل شدہ عوامی جمہوریہ چین کے رہنما سے ملنے میں کئی ہفتے لگے۔ انہوں نے ماؤ کو ماسکو کے مضافات میں ایک گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا۔ اسی دوران ماؤ کی تحریک پر بھی کچھ پابندیاں لگے۔ سوویت یونین اس وقت ایک طاقتور ملک تھا اور چین کو غلام ملک کے طور پر دیکھتا تھا جو اس طرح کی ذلت آمیز سلوک کو برداشت کر سکتا تھا۔ تاہم چند ہفتوں بعد دونوں رہنماؤں نے چین سوویت معاہدہ دوستی، اتحاد اور باہمی مدد پر دستخط کیے، جس سے چین کو انتہائی ضروری حمایت حاصل ہوئی جس نے چین کو مغربی ممالک کی پابندیوں کو شکست دینے میں مدد کی۔ ماسکو ایک عظیم طاقت اور ماڈل تھا جس سے ماؤ زے تنگ سیکھنا چاہتا تھا۔ اس وقت ماسکو نے چین کو فوجی اور مالی امداد دی تھی، طلباء کو اسکالرشپ دی اور تکنیکی سامان بھی فراہم کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہزاروں انجینئرز کو چین بھیجا جنہوں نے ملک میں صنعتی نیٹ ورک بنانے میں مدد کی۔ لیکن سنہ 1958 کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں تلخی آنے لگی۔ اس وقت تک چین نے اپنی گریٹ لیپ فارورڈ حکمت عملی کے ساتھ مزید بنیاد پرست اقتصادی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، جبکہ سوویت یونین کے رہنما نیکتا خروشچف اپنی طاقت کو مضبوط کرنے اور اسٹالن کے حامیوں کو سائیڈ لائن کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اسٹالن کا انتقال 1953 میں ہوا۔ اس کے بعد اقتدار نیکتا خروشچف کے ہاتھ میں آ گیا، جنہیں ایک اعتدال پسند، اصلاح پسند رہنما کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ نیکتا خروشچف اسٹالن کی طرف سے لائی گئی معاشی تبدیلیوں کو بدل کر مارکیٹ پر مبنی سوشلزم کی طرف بڑھنا چاہتے تھے۔ ماؤ اس کے بالکل برعکس تھے۔ گریٹ لیپ فارورڈ پالیسی کے بعد مورخین اور خود چینی کمیونسٹ پارٹی نے ایک بہت بڑی غلطی قرار دیا۔ اس پالیسی کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جانیں گئی۔ اس پالیسی نے ملک کے تیز رفتار صنعت کاری کا مطالبہ کیا اور عملی طور پر صرف اسٹیل کی تیاری پر اصرار کیا۔ زرعی پیداوار کو چھوڑ کر گریٹ لیپ فارورڈ پالیسی کے لیے لاکھوں کسانوں کو متحرک کیا گیا، جس کی وجہ سے ملک میں تباہ کن قحط پڑا۔ ماؤ کو اسٹریٹجک اور سیاسی اختلاف ہونے پر وجوہات تلاش کرنے کی عادت تھی۔ جب انہوں نے خروشچف کے رویے کو دیکھا تو سوچا کہ سوویت یونین کی کمیونسٹ پارٹی میں کچھ غلط تھا، جسے انہوں نے نظر ثانی کا نام
دیا۔ ماؤ نے سوویت رہنما کے مغربی ممالک کے پرامن بقائے باہمی کی پالیسی کی خواہش کو سامراجی عزائم کے پیداوار قرار دیا۔ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ماؤ اور خروشچف کے درمیان جو خلیج بڑھنے لگی وہ آخرکار چین اور سوویت یونین کے درمیان تعلقات میں ٹوٹ پوٹ کی طرح مشہور ہوئی۔ نتیجتاً دونوں نے سفارتی تعلقات توڑ لیے اور بین الاقوامی کمیونسٹ تحریک پر بالادستی کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان دشمنی بڑھ گئی۔ سنہ 1960 کی دہائی کے اواخر میں چین نے سوویت یونین کو کم از کم امریکہ جتنا بڑا خطرہ دیکھا۔ اس وقت ماسکو کو بھی چین کے لیے کوئی مختلف رائے نہیں تھی۔ 1966 میں چین نے ثقافتی انقلاب کا آغاز کیا جسے خروشچف کی جانشین لیونیڈ برینزنیف نے خاص طور پر غیر مستحکم اور خطرناک قرار دیا۔ باہمی عدم اعتماد نے دونوں ممالک کے درمیان سرحد پر کئی جھڑپوں کو جنم دیا اور 1969 میں یہ جھڑپیں دونوں ممالک کے درمیان سب سے بڑے مسلح تصادم پر ختم ہوئی۔ یہ تصادم ژین باؤ جزیرے کے ایک چھوٹے سے دریا پر ہوا جس کی سرحد دونوں ممالک سے ملتی ہے۔ چینی فوجیوں نے سوویت یونین پر حملہ کرنے کی کوئی واضح وجہ نہیں بتائی، تاہم کچھ مورخین کا خیال ہے کہ ماؤ اس تنازع سے سماجی طور پر متحرک ہونا چاہتے تھے جو ثقافتی انقلاب کی وجہ سے کئی دہائیوں کے انتشار کے درمیان اتحاد کو بحال کر سکے۔ اس تنازع میں پیکنگ کے درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ سوویت یونین کو اس حملے کی توقع نہیں تھی اور نہ ہی اس نے سوچا کہ اسی سال اگست کے مہینے تک ملک کے دوسرے کنارے یعنی سنکیانگ کی سرحد کے ساتھ ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد یو ایس ایس آر نے سگنلز کا ایک سلسلہ بھیجنا شروع کیا جس سے چینیوں کو یقین ہو گیا کہ جوہری حملہ ہو سکتا ہے اور اگر اس کا امکان نہ بھی ہو تو انہیں کم از کم اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد چین کی ذہنیت میں تبدیلی آئی۔ چین نے محسوس کیا کہ بیک وقت دو سپر پاور سے نمٹنا ناممکن ہے۔ چین نے سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے ساتھ صف بندی کرنا مناسب سمجھا جس نے یقیناً 1970 اور 1980 کے دہائیوں میں سوویت یونین کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد نہیں کی۔ اس کے بعد امریکہ کے صدر رچرڈ نکسن نے دوسرے امریکی سیاستدانوں کے برعکس اسے ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ یو ایس ایس آر کے بین الاقوامی اثر رسوخ کو روکنے کے لیے امریکہ نے اقوام متحدہ میں جمہوریہ چین کو نشست سونپنے میں رضامندی ظاہر کی۔ ایک سال بعد سنہ 1972 میں نکسن نے چین کا تاریخی دورہ کیا اور 1979 میں دونوں ممالک نے دوبارہ سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ سال 1976 میں ماؤ کی موت نے ملک کے لیے ایک نئی سمت کا آغاز کیا۔ چین سوویت تعلقات کے تنازع کا اثر دنیا بھر کے کمیونسٹ پارٹیوں پر دیکھا گیا، تاہم کمیونسٹ بلاک پر تسلط کے لیے سوویت یونین اور چین کے درمیان زیادہ تر جنگ نظریاتی محاذ پر لڑی گئی۔ سوویت یونین 1980 کی دہائی میں چین کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا اور اس نے چین کو امریکہ جاپان کے ساتھ قریبی تعاون کرنے کی ترغیب دی، لیکن 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور بین الاقوامی سطح پر ایک بار پھر تبدیلی ہوئی۔ روس کا نیا صدر بورس یلتسن پر چین کا بھروسہ نہیں تھا، جس کی قیادت میں بڑے پیمانے پر نجکاری ہوئی اور زیادہ طاقت بڑے طبقے کے ہاتھ میں آ گئی، لیکن چین اور امریکہ کے درمیان جو اتحاد قائم ہوا تھا وہ اب کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ سنہ 2001 میں روس اور چین کے دوستانہ تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ گزشتہ 30 سال میں امریکہ اور جاپان کے ساتھ چین کے تعلقات مسلسل کمزور ہوتے رہے اور پچھلی دہائی میں وہ انتہائی بری حالت میں آ گئے۔ یہ روس کے ساتھ مثبت تعلقات کو برقرار رکھنا ضروری بناتا ہے۔ حالانکہ چین روس کا اتحادی نہیں، چین کا دنیا میں صرف ایک رسمی اتحاد ہے اور وہ شمالی کوریا کے ساتھ ہے۔ تاہم ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ اتحادی رہنا یا نہیں، لیکن روس چین کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روس اب چین کا اہم اتحادی بن چکا ہے، پر روس سے بلا تعطل توانائی کی فراہمی نے چین کو مشرقی وسطی اور امریکہ سے اپنی درآمدات کو متنوع اور متوازن بنانے میں مدد کی۔ چین اور روس ایک بار پھر قریب آ گئے، لیکن اب روس کو چین کے تعاون کی زیادہ ضرورت ہے۔ چین اس وقت روس کا تجارتی پارٹنر ہے، جبکہ یوکرین جنگ کے بعد روس پر عائد پابندیوں کو ناکام بنانے میں چین نے اہم کردار ادا کیا۔ کہ روس کے تاریخی دورے کے ساتھ دہائیوں بعد دونوں ممالک کے کردار الٹ چکے ہیں۔ شی جن پنگ روس گئے، لیکن اب وہ وہاں نہ تو گیسٹ ہاؤس تھا اور نہ ہی طویل انتظار استقبال کے لیے صرف مسکراہٹ اور سرخ قالین تھا۔